بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق آفیشیل یوٹیوب چینل. آپ سب کا بہت شکریہ, آپ کی انکریجمنٹ مجھے مل رہی ہے اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. ہم کوشش کریں گے اس میں مزید بہتری لائیں, کچھ باتیں ہو جائیں عام جو آج حالات ہیں ہمارے سامنے. سب سے پہلے تو یہ آپ کے ذہنوں میں سوال ہے اور ہر کوئی پوچھتا ہے کہ 9 مئی کا واقعہ ہوا, 9 مئی کے واقعے کے بعد کیا عمران خان کی پاپولیرٹی میں فرق پڑا ہے, نہیں پڑا, کسی جگہ ان کی پاپولیرٹی بالکل ختم ہو گئی ہے یا کہیں دوبارہ بھی اٹھ سکتی ہے یا اٹھ رہی ہے, کسی کو پتہ نہیں ہے. ذرا یہ بھی آپ کے سامنے کچھ حقائق ہم رکھیں گے اور وہ فیکٹ بیسڈ حقائق ہیں, وہ کسی نے کہیں پر اسیس کیے ہیں, وہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے. عمران خان صاحب کی اہلیہ نے 17 اگست کو اس طرح روز کہا ہے کہ جی بیل تو ان کی ہوگی لیکن ان کو 3 چیزیں مانگی ہیں, 3-4 چیزیں. ایک یہ کہ ان کو گھر کا کھانا ملنا چاہیے, اٹک جیل سے اڈیالہ جیل آنا چاہیے انہیں, اور فزیشین کو ان سے ملنے دینا چاہیے, وکلاء ان سے مل سکیں, فیملی ان سے مل سکے. بہت سے مسائل ہیں عمران خان کے اس وقت اور کافی ٹف کنڈیشنز کے اندر ہیں. تو انہوں نے پنجاب حکومت کو کہا ہے کہ کیونکہ وہ کرکٹ ٹیم کے کیپٹن بھی رہے ہیں, وہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے بھی پڑھے ہیں اور وہ ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں, اس لیے ان کے ساتھ بہتر سلوک کیا جائے, ان کو بیٹر کلاس دی جائے. ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ اس کے چانسز کیا ہیں. ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کی جو توشہ خانہ کیس جس کے اندر انہیں سزا ہوئی ہے, اس میں آج میں آپ کو ایویلیویٹ کر کے بتاؤں گا کہ ان کی بیل کے چانسز کتنے ہیں. کیا ان کی بیل ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی, اور ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, یہ بھی آپ کو قریب میں اسیس کر کے, جو کہ میں اپنی ریسرچ کر پایا ہوں, وہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا پلان ہے جی الیکشن ڈیلے کرنے کا, اور اس کے پیچھے یہ سارا کچھ ہے اور یہ پلان ہے اور یہ فردر ڈیلے ہوگا. ذرا اس کے حوالے سے بھی آپ کو آج ہم کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے. اور آپ کو یاد ہے جب پنجاب اور خیبر پختونخوا کی سارا یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ ان میں الیکشن ہو, سپریم کورٹ کے اندر کچھ میٹنگز ہوئی, ایک بریفنگ دی گئی تھی سپریم کورٹ کے اندر چیف جسٹس صاحب کو بڑے اعلیٰ حکام کی جانب سے. اس میں کچھ بڑی دلچسپ چیزیں تھیں. اس کے اندر آفیشیل لوگ شامل تھے سارے اور بڑے پہنچے ہوئے لوگ تھے. تو اس میٹنگ کے اندر ایک بڑا دلچسپ لمحہ بھی آیا تھا. آج کے ولاگ میں چاہوں گا کہ میں آپ سے وہ دلچسپ لمحہ بھی شیئر کروں. سب سے پہلے, کیا عمران خان کی پاپولیرٹی ختم ہو گئی ہے, عمران خان کی پاپولیرٹی کہیں بڑھ رہی ہے, اس کی ایکچوئل سچویشن کیا ہے, پنجاب کے کیا حالات ہیں. دیکھیں, پنجاب میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف لیڈر کوئی نہیں ہے. لوگ بھاگ بھوگ گئے, ادھر ہو گئے, بیچارے چھپے ہوئے ہیں, کسی کی حالت کوئی نہیں. ووٹر ہے, ابھی بھی فائٹنگ پوزیشن میں ہے پی ایم ایل این کے سامنے, پی ٹی آئی, اور کھڑی ہوئی ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ الیکشن تک پہنچتے پتہ نہیں کیا شرازہ بکھر جائے اور کیا ہو جائے. قریشی صاحب کے ساتھ ووٹر کنیکٹ نہیں ہے, ووٹر کنیکٹ اپنے لیڈر کے ساتھ, ان کا عمران خان کے ساتھ ہے. لیکن لوگ موجود ہیں, وہ لوگ جو کہ انتشار میں شامل نہیں تھے, پازیٹیولی ووٹ کرنا چاہتے ہیں تحریک انصاف کے لیے, وہ لوگ ابھی بھی موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی جو اوور آل پاپولیرٹی ہے اس میں ڈپ آیا ہے, ڈپ ضرور آیا ہے, اور وہ جو مختلف جگہوں پر کیلکولیٹ کیا گیا ہے وہ ڈپ ایسا آیا ہے کہ ان کی پاپولیرٹی میں سمجھے کہ 7-8% کا فرق پڑا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایروڈ ہو گئی اور ختم ہوگی, نہیں. وہ بتایا جا رہا ہے کہ 7-8% کا فرق ہے, لیکن وہ اب بھی باقی جماعتوں سے آگے ہیں. اب یہ تو پتہ چلے گا الیکشن ڈے پہ کہ کیا ہوتا ہے. لیکن عمران خان کا ووٹ بینک کہاں پر بڑا ہے, یہ آپ جان کر حیران ہو جائیں گے, اور کس کی وجہ سے بڑا ہے یہ بھی جان کر آپ حیران ہو جائیں گے. دیکھیے, عمران خان کا ووٹ بینک بڑھا ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو سٹرانگ ہولڈ تھا خیبر پختونخوا اس میں. اور پتہ ہے کب بڑھا ہے؟ جب سے نگران حکومت آئی ہے وہاں پر, اور نگران حکومت نے آ کر وہاں جتنی کرپشن کیا, ایسا نہیں کہ پہلے کرپشن نہیں تھی, لیکن جو اس نگران حکومت نے وہاں پر, کہتے ہیں نا پنجابی میں انی ڈال دینا, انی ڈالی ہے, مطلب انمسٹیکبلی کرپٹ ایڈمنسٹریشن. ایک بڑے ڈیکوریٹڈ زبردست قسم کے وہاں پر چیف سیکرٹری گئے, امداد اللہ بسال, بڑے آنیسٹ انٹیگریٹی والے, ان کو وہاں پر جناب جو اکٹھ ہوا سیاستدانوں کا اور ویسٹڈ انٹرسٹ کا, ان کو ان کے عہدے سے علیحدہ کرا دیا گیا مہینے ڈیڑھ کے بعد, ہارڈلی مہینے ڈیڑھ کے بعد. ڈیکوریٹڈ افسر, 22 گریڈ کے افسر ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ کسی اور کی وجہ سے نہیں, 9 مئی بھی ہوا, سب کچھ ہوا,
لیکن اس کی وجہ سے، اس کرپشن کی وجہ سے جو وہاں نگران حکومت نے کی ہے، پی ٹی آئی کا جو لیٹسٹ سمجھے آپ سروے کہہ لیں، اسے آپ اسیسمنٹ کہہ لیں، اسے آپ رپورٹ کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، وہاں پر بڑھ گیا. تو تحریک انصاف پنجاب میں بھی ابھی تک ووٹر کے لحاظ سے فائٹنگ پوزیشن میں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ختم ہوگی. ہاں لیڈر کوئی نہیں ہے، بندہ بھاگ گیا سارا. اور جو اصل بات ہے وہ یہ کہ ابھی تو عمران خان کی ایک کیس میں کنوکشن ہوئی ہے. خبریں یہ ہیں کہ ان کی کنوکشن اگلے 1 سے 2 ماہ کے اندر، جن کیسز کے اندر سزا پھر لمبی ہے، سخت سزا ہے، ان میں انہیں سزا ہو سکتی ہے. اس وقت عمران خان صاحب کے لیے کسی انٹرنیشنل لیڈرشپ نے اس طرح سے کوئی لابنگ نہیں کی. کسی ہوتا ہے نا، کوئی دوست ملک ہوتا ہے، لابنگ کرتا ہے، کہتا ہے ریلیف دے دیں. میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا، لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ یار چھوڑیں آپ، یہ پولیٹیکل مطلب ایک سلسلہ بن گیا ہے تو ذرا چھوڑیں، ریلیف دے دیں، باہر بھیج دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں. عمران خان صاحب کو کوئی باہر ابھی نکلنے نہیں دے گا. یہ بات میں ریپیٹڈلی کہہ چکا ہوں، شاید ہمارے تحریک انصاف کے دوست سن کر تنگ آ جائیں، لیکن یہ وہ خبر ہے جو کہ خبر ہے، اور میں اس کے حقائق تبدیل نہیں کر سکتا. یہ میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں. یہ آپ تحریک انصاف کے دوستوں کو اچھی بھی لگے گی، لیکن تلخ حقیقت بھی آپ کے سامنے ہے کہ عمران خان صاحب کا سیاسی مستقبل بہت تاریک ہے. فی الحال تو غیب سے کچھ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ہو جائے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آگے چلتے ہیں. عمران خان صاحب کی اہلیہ نے محکمہ داخلہ کو کہا جی بیٹر کلاس دیجیے، کاغذوں میں ہاں جی بیٹر کلاس دے دی ہے جی، بی کلاس ہے جی، فلاں یہ وہ. عمران خان صاحب اٹک جیل کے اندر ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ اٹس اے ٹف جیل، آسان جیل نہیں ہے. اڈیالہ کمپیریٹیولی کہا جاتا ہے، یا یہ کوٹ لکھپت وغیرہ، یہ پھر بھی شاید نسبتاً بہتر جیلیں ہیں. اٹک جیل اٹس اے ٹف جیل، اور شاید جو ایکسس ہے وہاں پر، پھر ظاہری بات ہے وکلا کی بھی، فیملی کی بھی، وہ اتنی مشکل ہو جاتی ہے. تو عمران خان صاحب ایک مشکل کنڈیشن میں رہ رہے ہیں وہاں پر. مشکل کا جو لفظ ہے وہ میں بڑا آسان لفظ استعمال کر رہا ہوں. مشکل جب آپ کو جیل میں ہوتی ہے تو پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کی ہوتی ہے. لیکن بہت سے لوگ پھر کہتے ہیں یہ مکافات عمل ہے، جو اب دوسروں کے ساتھ کیا ہے وہ اپنے ساتھ ہو رہا ہے. اپنی جو زنجیریں ہیں ان کے اندر پتھر تو عمران خان صاحب نے شاید خود ہی بھر لیے تھے. لہٰذا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کی اہلیہ کی یہ درخواست جو ہمارے سامنے ہے یہ قبول ہوگی. دیکھیے کاغذوں میں تو قبول ہو جائے گی، کاغذوں میں قبول ہو جائے گی. اصل میں وہی ہے کہ جیلر کے پاس جاتے ہیں، سپرنٹینڈنٹ کے پاس جاتے ہیں جی، کبھی ملنے نہیں دے رہے، کبھی دے رہے ہیں. اچھا جی فلانا وکیل آیا تھا تو وہ گیا تھا جی، دوسرے نے نہیں جانا، فلانا نے نہیں جانا، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. فیملی کو پریشانیاں ہوں گی، سب کچھ جو جیل کے اندر ہوتا ہے. جو ہائی پروفائل لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں وہ عمران خان کے بھی ہیں. جو باقیوں کے مسائل ہوئے، میاں نواز شریف کے ساتھ ہوئے، ان کی صاحبزادی کے ساتھ ہوئے. اور یہ جو کہا جا رہا ہے نا، پہلے لوگ مذاق اڑاتے تھے. مجھے ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے دکھائی، میں ظاہری بات ہے کیونکہ وہ ایک سینسیٹیو جگہ ہوتی ہیں تو وہاں پر نہ تصویر کھینچ سکتے ہیں نہ آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں، لیکن میں نے وہ بیرکس دیکھی ہوئی ہیں، مجھے دکھائی گئیں کہ جی یہ وہ بیرکس ہیں جہاں پر سیاسی قیدی یعنی میاں نواز شریف، ان کی صاحبزادی ہے، وہ لوگ یہ لوگ رہے. آپ یقین کریں بندہ ویسے ہی کانوں کو ہاتھ لگا لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ برے وقت سے بچائے اور کسی مشکل میں انسان ایسی میں نہ پڑے. یعنی کہ ایسے عجیب سا، وہ تو فرش بھی نہیں، میں ایسی گندا سا فرش، اور ساتھ ہی وہ ایک باتھ روم بھی نہیں. سمجھیں کہ آپ اس کو ویژولائز کر لیں نا کہ اس میں باتھ روم ٹائپ ہے ہی نہیں، ایسے وہ چھوٹی سی دیوار سی ہے اور اس کا کوئی عجیب نہ چھت بھی نہیں ہے. یعنی کہ آپ کے واش روم کا جو سارا جو ایگزاسٹ ہے وہ کمرے کے اندر ہے، اور کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. ایک ہی آپ کو شاید برتن دیا ہوگا، اسی سے آپ نے نہانا بھی ہے، دھونا بھی ہے، سب کچھ اسی سے کرنا ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنی ٹف کنڈیشن ہے، اور وہ لوگ جو کہ اتنے پریویلیج لوگ اتنے بڑے اچھے حالات میں رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے. اب آ جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا یہ جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر صاحب آئے ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے اور کیبنٹ کے اندر بھی کہا کہ یہ بالکل معاف نہیں کیا جائے گا 9 مئی کے واقعات کے اوپر جن لوگوں نے کیا. آپ دیکھ لیں جو پیٹرن ہے نا پوری ریاست کا، وہ سیٹ ہے کہ بھئی 9 مئی کے اوپر کوئی بھی گنجائش نہیں. حسان نیازی ملٹری ٹرائل، ملٹری کورٹ سخت، یعنی کہ کوئی پتہ نہیں ہے اندر کیا ہوگا، مطلب ابھی معاملات کیا چلیں گے. بے شک سپریم کورٹ کی طرف سے حکم آتا رہے، معافی نہیں ہے.
اور یہ کوئی ہم کو میں سے کوئی پروپیگیٹ نہیں کر رہا، جو ہوا ہے ذرا اس کی مثال ڈھونڈ کے بتائیں کہ اس طرح سے پینٹیں لہرائی گئی ہوں جناب اس کے سامنے اور یہ سب کچھ کیا گیا ہو. میں نے بہت سے دوستوں نے ہمارے کہا کہ جی وہ آپ نے کہا کہ عمران خان کی وہ ایویڈنس وہ ہے اور وہ سارا کچھ ہے، تو بھائی وہ ریکارڈ ہے، موجود ہے، جن کے پاس موجود ہونا چاہیے، وہ بھولیں گے تو کبھی نہیں. تو اتنی سختی ہے کہ ایون کیئر ٹیکر پی ایم آتے ہیں تو وہ بھی اپنی ٹویٹ یا کیبنٹ کے اندر یہی بات کرتے ہیں 9 مئی تو پہلے ہو چکا ہے نا، اس وقت اور حکومت تھی، اب تو نگران حکومت ہے، دیر ڈفرنٹ چیلنجز. بٹ نہیں، کہہ رہے ہیں ہم 9 مئی کے جو بھی مجرم ہیں، جو پرپیٹریٹرز ہیں، جو کلیبریٹرز ہیں، کسی کو نہیں چھوڑیں گے. تو آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں. آخر میں ذرا آگے تھوڑا بلکہ چلتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کا کہا جا رہا ہے پلان ہے جی ڈیلے کرنے کا الیکشن. بھائی ڈیلے ایسا ہی ہے کہ یہ سارا کچھ ہو گیا، اس کے اندر اگر کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا، سیاسی جماعتوں کی، پیپلز پارٹی، PMLN، ان کی جو سیاسی انہوں نے رکھا ہوتا ہے بیانات، ان کا پول ضرور کھولا ہے ہر ایک نے، یہ بڑا غلط ہوا ہے، بڑا غلط ہوا ہے. پیپلز پارٹی کے ہمارے دوست کہہ رہے ہیں بڑا غلط ہے جی، یہ ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. ارے بھائی CCI کے اندر مراد علی شاہ صاحب جاتے ہی نا، کہتے جی یہ تو اس میں 2 کیئر ٹیکر پرائم منسٹر چیف منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو CCI ہے ہی نہیں، ان الیکٹڈ لوگ ہیں، یہ کیئر ٹیکر ہیں، ان کے ساتھ تو CCI کا اجلاس ہو نہیں سکتا. آپ ووٹ ہی نہ دیتے جناب، آپ شامل ہی نہ ہوتے، ڈسینٹ کر کے چلے آتے. جب آپ نے ووٹ بھی دے دیا، CCI سے مردم شماری اپروو بھی کرا دی، تو آپ کس چیز کا رونا دھونا. اسی طرح ہمارے PMLN کا الیکشن وقت پر ہونا چاہیے، الیکشن وقت پر ہونا چاہیے. ساتھ ہی کہہ رہے ہیں ہاں جی وہ بالکل الیکشن، اب ظاہری بات ہے مردم شماری ہوگی ہے تو الیکشن کمیشن کو ڈیلیمیٹیشن تو کرنی پڑے گی، حلقہ بندی تو کرنی پڑے گی، ساتھ وہ بھی سلسلہ چلائی رکھیں گے. تو آپ کو صرف اگر واحد ایک وہ جو پوائنٹ ہے وہ PTI نے ریز کیا اور وہ ٹھیک ریز کر رہے ہیں، اس کو سپریم کورٹ بار بھی عدالت کے اندر لے گئی ہے اور PTI بھی اسے ایڈوکیٹ کری، باقی سب تو اپنی اپنی کنوینئنس ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہاں یہ ضرور کہتے رہے کہ الیکشن وقت پہ ہونا ہے، لیکن بیچ میں سے سب کو پتہ ہے کہ الیکشن ڈیلے میں ہے. تو الیکشن ڈیلے اتنا ہی ہے جی کہ فروری نہیں تو جنوری نہیں تو فروری، اس میں الیکشن ہو جائیں گے، اس سے زیادہ کسی نے کوئی ڈیلے نہیں کروانا. اور آنے والے دنوں کے اندر پھر آپ کو کمپوزیشن پتہ لگے گی، جو میں آپ کو پہلے کہتا تھا نا شروع کے ویڈیوز کے اندر، بندر بانٹ سے بڑی لیدے ہوئی ہے، ہو بھی رہی ہے. اور پھر کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب کون ہے زیادہ، PMLN یا پیپلز پارٹی، کس کا جادو کس کا چلے گا اینڈ میں، ساری بات اس پر ہو رہی ہے، ہوتی بھی رہی ہے، اب بھی کوشش لگی رہے گی. آگے آپ کو لے چلتے ہیں. آگے کیا ہے؟ آگے یہ ہے کہ جب یہ بریفنگز دی گئیں چیف جسٹس پاکستان کو، آپ کو پتہ ہے چیف جسٹس پاکستان بڑے جہاندیدہ شخص ہیں، اپنے زمانے کے لائق وکلاء میں شامل ہوتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے انہوں نے، میں تو بحیثیت ایک عام پاکستانی اور بحیثیت ایک قانون کے طالب علم کے میں اب یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے اپنا بیلنس لوز کر دیا ہے. وہ بیلنس اس لیے بھی لوز کیا کہ ان کے ایڈوائزر بڑے عجیب ہیں. ایک طرف ان کے ایڈوائزر کون ہیں؟ وہ جناب جسٹس اعجاز الحسن صاحب، دوسری طرف جناب جسٹس منیب اختر صاحب، تیسری طرف جناب ثاقب نثار صاحب. یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے ایڈوائزرز ہیں. نون فیکٹ ہے، سب کو پتہ ہے یار، اس میں چھپانے والی بات کیا ہے. تو آپ کو بتاتا ہوں، اس میٹنگ کے اندر بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، گورنمنٹ کے ڈیفنس منسٹری کے بھی لوگ ہوں گے، اور ظاہری بات ہے پاکستان کی فوج کی بھی جو آپریشنل کمانڈ ہے، آپریشنل کمانڈ میں کہہ رہا ہوں، ناٹ دا چیف آبویسلی، جو آپریشنل کمانڈ ہے وہ سارے موجود ہوں گے. تو وہاں چیف جسٹس صاحب بار بار ایک دفعہ ایک بات نا وہ کہہ رہے کہ دیکھیں ہم تو قانون اور آئین کے پابند ہیں، ہم تو قانون اور آئین کے پابند ہیں. تو یہ بات سنتے رہے تو ایک شخصیت نے کہا، بڑی تگڑی شخصیت نے، وہ بھی مطلب ظاہری بات ہے، انہوں نے کہا کہ جی بالکل چیف صاحب، دیکھیں دلوں کے حال تو اوپر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، اور اگر زمینی طور پر دیکھا جائے تو وہ پھر ہم جانتے ہیں. یہ میسج بڑا کلیئر تھا بھائی، کہ دلوں کے حال کون جان سکتا ہے زمینی طور پر کہ کون کیا کر رہا ہے. یہ ایسی پہیلی ہے جو میں آپ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، ذرا آپ اس کا خود اندازہ لگا لیں کہ دلوں کے حال کون بہتر جان سکتا ہے. اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب، شیئر کیجیے گا. دیکھنے کا شکریہ. انشاءاللہ آپ کو کل کے ولاگ میں آپ سے ملاقات کریں گے. خدا حافظ.